بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی سکرین پر اپنے سوشل میڈیا چینلز کے لیے میں سلیم اوان ہوں۔ ناظرین، حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کی دوسری بیٹھک سے متعلق ہم بات چیت کریں گے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی دوسری بیٹھک کے موقع پر عدالت نے 9 مئی کے معاملات میں ملوث ملزمان سزا یافتہ جو 19 لوگ تھے انہیں معافی دے دی ہے ان کی رحم کی اپیل پر۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو قریب سزا کاٹ ہی چکے تھے۔ بالکل ایسا ہے کہ جو ٹرائل ہوتا رہا اس کے دوران جو ٹائم لگا ہے اس کے وہ سزا تقریباً وہ کاٹ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جو سمجھ پایا ہوں قانوناً یہ لوگ مزید سزا سے بھی بچے اور ان کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا۔ 26 نومبر کے احتجاج میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے 278 ملزمان کو اسلام آباد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ضمانتیں منظور کر کے رہا کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر 436 لوگوں نے ضمانتوں کی درخواستیں دی تھیں، جن میں سے 158 گرفتار ورکرز کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ یہ چونکہ دو اہم نکات تھے تو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو دوسری بیٹھک ہوئی ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے اس کا ذکر میں نے لازمی سمجھا۔ ناظرین، آپ دیکھیں تو دوسری بیٹھک بھی پہلی بیٹھک سے کہیں مختلف آپ کو نظر نہیں آئی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ نشستن، گفتن، برخاستن وہی ہوا۔ پہلی بیٹھک میں اگر اراکین غیر حاضر تھے اور وہ مطلب کوئی باقاعدہ طور پہ لکھ کے ڈاکومنٹس کی صورت میں کوئی چیز نہیں لے کے آئے تو اب بھی وہی ہوا۔ اب بھی کہا گیا کہ جو مطلب پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا مزید وقت درکار ہے۔ اس میں یقیناً ایک اچنبھے اور حیرانگی کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ خود اس طرف آنا چاہ رہے تھے، جو خود مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، اور جب مذاکرات کی طرف آیا گیا ہے تو ہوم ورک مکمل کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان سے مل نہ پائے ہوں، کیونکہ پہلی جب بیٹھک ہوئی، مذاکرات کا پہلا جب دور ہوا تو یہی کہا گیا کہ حکومت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کا بندوبست کرے، اور وہ بندوبست کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد تو یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ مطلب کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ خود مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک اس تمام معاملے کو، مذاکرات کے معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے، اور وہی لوگ ہوم ورک کر کے نہ آئیں۔ بہرحال مذاکرات کی دوسری بیٹھک کا جب اختتام ہوا، اس کا جب اعلامیہ جاری کیا گیا تو اس میں کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں تھی، بلکہ زیادہ تر یہی کہا گیا کہ مزید وقت مانگا گیا ہے اور اگلے ہفتے بیٹھک ہوگی۔ اب اس میں جو چیز میں مطلب اہم چیز جو آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت پیش رفت ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو وزراء ہیں، مطلب عطا تارڑ ہے، خواجہ آصف صاحب ہے، عظمہ بخاری ہے، یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کے بھی تند و ترش بیانات نہیں آ رہے ہیں، اور مقابلتاً اگر آپ دیکھیں تو شیر افضل، بیرسٹر گوہر اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے بیانات بھی تند و ترش نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ جب بھی بات کی جاتی ہے تو یقیناً سیز فائر کرنا لازمی ہوتا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غیر اعلانیہ طور پر دونوں طرف سے جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، بہت اچھا ہے، اسی سے معاملات اچھے ہوں گے۔ بس صرف اگر ایک چھوٹا سا بیان اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا کہ ہمیں تو امید تھی کہ تحریری طور پر اپنے مطالبات لائے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کو اگر آپ ترش نہ سمجھیں، اور وہ خیر ایسی بات ہے بھی نہیں، ایسی توقع کی جانی چاہیے تھی، تو پوری کی پوری اس بیٹھک میں کسی قسم کی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی چل رہی ہے، آج رانا ثناء اللہ کسی چینل کے پروگرام میں کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ادھر سے تو مطالبات آپ بھی مانگ رہے اور وہ بھی بتا رہے پی ٹی آئی کے لوگ کہ اب جی ہم عمران خان سے مشاورت کرتے ہیں، مشاورت کے بعد ہم اپنے جو مطلب مطالبات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ہم لکھ کے لائیں گے، تو آپ کی طرف سے کون سے مطالبات ہو گئے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ادھر سے پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے معاملات، مذاکرات پیش کیے جائیں گے تو ہم بھی ان کو دیکھ کر قیادت کے مشورے سے اپنی باتیں ان سے بالکل کریں گے۔ دوسری بیٹھک کے اختتام پر عرفان صدیقی نے بتایا، جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا، جب مطلب اعلامیہ کہہ لیں، اعلامیہ تو خیر ہم باقاعدہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں پارٹیوں نے مل کے مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے مل کے میڈیا کے سامنے آ کے تو بات نہیں کی گئی، اس آپ باقاعدہ طور پہ اعلامیہ تو نہ کہیں۔ بہرحال مسلم لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے جب اس کے بعد مذاکرات کی بیٹھک کے بعد
پریس بریفنگ کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات تو نہیں پیش کیے لیکن انہوں نے زبانی طور پر بات چیت کی ہے اور 2 مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں اور 2 مطالبات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگلے مطلب وقت مانگا ہے کہ ہم لکھ کے لائیں گے تحریری طور پر اپنے معاملات اور پھر آپ سے بات کریں گے. 2 جو زبانی باتیں کی گئی ہیں ان میں 2 مطالبات دیے گئے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سمیت جو سیاسی قیدی ہیں پی ٹی آئی کے ان کی رہائی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی مطلب قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور دوسرا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب جیسے کہ ان مطالبات کی ہم بات کریں تو پی ٹی آئی جیسے مطالبہ کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور سیاسی قیدی جو ہیں انہیں رہا کیا جائے. تو اگر آپ دیکھیں تو بہرحال ایک جو 9 مئی کے جو 19 لوگوں کو چھوڑا گیا ہے 26 نومبر کے 278 لوگوں کی ضمانتیں لی گئی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں تو اس معاملے میں کہہ دیں کہ کوئی پیشقدمی نظر آ رہی ہے. یہ 2 جو مین مطلب رہنما ہیں پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بہرحال ان سے متعلق ابھی بات آگے نہیں بڑھی ہے. جوڈیشل کمیشن کی بات کی جائے تو ناظرین دیکھیے جوڈیشل کمیشن نے کبھی بھی کسی معاملے میں کسی کو پنش نہیں کرنا ہوتا سزا نہیں دینی ہوتی. جوڈیشل کمیشن نے معاملے کو واضح کرنا ہوتا ہے اپنے طور پر اسے تحقیق کرنا ہوتی ہے تو وہ میرے خیال حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں اب یہ تھوڑا سا معاملہ الگ ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 4-6 مہینے پہلے تو یہ بات سمجھ آتی تھی لیکن اب چونکہ عدالتوں میں معاملات پہنچ گئے ہیں سزائیں بھی ہو گئی ہیں تو اب جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا اس متعلق مطلب ماہرین اس کی ضرورت ہے نہیں ہے اور قانونی ماہرین اس پر بات کر سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر قیدیوں کی رہائی کے بارے میں جب رانا ثناء اللہ نے اس مذاکرات کی بیٹھک کے بعد میڈیا سے بات کی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ عدالتی معاملات ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ذکر ہوا کہ جب مذاکرات کی بیٹھک ہوئی تو زبانی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی کے ورکرز کی ضمانتوں میں یا عدالتی معاملات میں حائل نہیں ہوگی. تو شاید مجھے آپ بھی اور میں بھی یہ بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ 9 مئی کے معاملات میں اور 26 نومبر کے معاملات میں جو گرفتار تھے یا جو سزا یافتہ تھے ان کی معافی ضمانتوں پر رہائی وہ بھی شاید اسی مثبت رویے کا رد عمل ہو سکتا ہے. اچھا ایک ٹکر کا میں اسپیشلی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب سما ٹی وی سے میں نے صرف ایک دفعہ 2 ٹکر وہ دیکھے ہیں عرفان صدیقی سینیٹر عرفان صدیقی کی پریس بریفنگ سے متعلق کے حوالے سے وہ تھے کہ سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کو مذاکرات کے لیے پیرول پر رہا کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے پھر اس میں جواب یہ دیا کہ اس پر تو وزارت داخلہ انپوٹ دے سکتی ہے. اب ایک تھوڑا سا مطلب اسی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹھک کے بعد مذاکرات کی بیٹھک کے بعد مسلم لیگ کے حکومت کے لوگوں نے عرفان صدیقی کا بھی ہم نے ذکر کیا اور رانا ثناء اللہ خان کا بھی ذکر کیا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف انہوں نے بھی مطلب ایسا بیان دیا ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف زرداری اور عمران خان مذاکرات پر بیٹھیں. ایک یہاں پہ بات اور بھی میں ضمن کرتا جاؤں کہ اب مسلم لیگ کے جو وزراء ہیں وہ باقاعدہ طور پر عمران خان کا نام لے رہے ہیں میڈیا پر عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے کیا تھا کہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی کا نام ذکر کیا جاتا تھا. رانا ثناء اللہ نے راجہ پرویز اشرف نے عرفان صدیقی نے جب میڈیا سے بات کیا تو اسپیشلی انہوں نے یہ بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی کہ آج تو علی امین گنڈاپور کا جو رویہ تھا وہ کمال تھا ہم نے بہت مثبت آپس میں باتیں کی ہیں. تو اب ان ساری باتوں کو اگر ہم سمیٹیں اور ہم دیکھیں اس بات کو اگر ہم سمیٹیں اور دیکھیں کہ جو ان کیمرہ مذاکرات ہیں پہلے دور کے یا دوسرے دور کے بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی عام شخص کسی سرکاری آفس میں اپنی فائل لے کے جائے اپنا کام لے کے جائے اس کے پاس کسی قسم کی سفارش بھی نہ ہو اور پیسے کی سفارش بھی نہ ہو تو اس کی فائل کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب مسلسل دوسری 2 بیٹھکوں کو دیکھیں تو لگتا تو یوں ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. پس پردہ پردے کے پیچھے بیک ڈور بہت کچھ ہو رہا ہے.
بہت زبردست ہے، ہونا چاہیے۔ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، معاملات طے پا چکے ہیں، اور مطلب ان کیمرہ شاید ہم نہیں دیکھ پا رہے، لیکن پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا آپ دیکھیں کہ اس پردے کے پیچھے ہونے والے معاملات کا آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نتیجے مل رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے بانی کی رہائی کے بعد کے مذاکرات، رہائی کے بعد مذاکرات کے بیان سے غیر اعلانیہ طور پر، باقاعدہ طور پر اعلان کیے بغیر ہٹ گئی ہے۔ مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے پہلے ہو رہے ہیں۔ ادھر سے آپ دیکھیں تو حکومت عدالتی معاملات میں حائل نہیں ہو رہی۔ پہلے جس طرح سے پی ٹی آئی کے ورکر اور رہنماؤں کی ایک مقدمے میں رہائی کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا، آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے لوگوں کو بھی معافی دلوائی گئی، اور 26 نومبر کے معاملات میں، احتجاج میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی ضمانتیں بھی کنفرم ہوئی اور انہیں رہا کر دیا گیا، انہیں کسی اور کیس میں نہیں پکڑا گیا۔ مطلب کہ برف پگھل رہی ہے، معاملات طے ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی معاملات طے شدہ معاملات درجہ بدرجہ، سلسلہ بسلسلہ ان کو اناؤنس کرنے کا وقت آئے گا تو اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔